بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور دل ہلا دینے والے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہر انسان کے لیے سوچنے اور عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور موت ہر ایک پر آنے والی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ قبر انسان کا پہلا ٹھکانہ ہے جو یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس قبر کے اندر کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ 5 قسم کی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے قبر عذاب کے دروازے کھول دیتی ہے اور ان کے آنے کا شوق سے انتظار کرتی ہے۔ آج ہم انہی 5 عورتوں کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی خواتین کو بھی نصیحت کریں۔ سب سے پہلی عورت جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے وہ ہے نافرمان عورت۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی اور اس کے حقوق پورے نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی کو حکم دینے کی اجازت ہوتی کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس فرمان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے حقوق عورت پر کتنے زیادہ ہیں۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی بات کو رد کرے، اس کے ساتھ بد کلامی کرے اور اس کی عزت کو پامال کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور قبر اس عورت کے لیے ایک عذاب گاہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی ہیں، شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے خراب کرتی ہیں، حتیٰ کہ بعض عورتیں اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہیں، اس کے والدین کو برا بھلا کہتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے قبر شدت سے منتظر رہتی ہے کہ کب وہ آئے اور قبر اسے اپنے عذاب میں گرفتار کرے۔ دوسری عورت جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے وہ ہے بے پردہ عورت۔ آج کے دور میں پردہ ایک بھولی بسری بات ہو چکی ہے۔ عورتیں کھلے عام بغیر پردے کے گھومتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، نیم عریاں لباس پہنتی ہیں، بازاروں میں بن سنور کر نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں نہ صرف اپنے لیے عذاب کا سبب بنتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے جہنم میں دیکھا اور وہ آج کے دور میں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ یہ خوشبو اتنی دور سے آئے گی کہ میلوں میل کے فاصلے پر بھی محسوس ہوگی، مگر یہ عورتیں اس سے محروم رہیں گی۔ تو سوچئے جس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو، اس کی قبر کے عذاب سے کیا حال ہوگا۔ قبر ان عورتوں کے لیے ایک دہکتی ہوئی آگ بن جاتی ہے۔ تیسری عورت وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والی ہو۔ عورت ہو یا مرد، والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ مگر جب ایک عورت شادی کے بعد اپنے والدین کو بھول جاتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کے دل آزاری کرتی ہے، انہیں بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیتی ہے تو یہ عورت سخت پکڑ میں آتی ہے۔ والدین کی بد دعا قبر کے اندھیروں میں اسے لپیٹ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح ماں کی دعا اور بد دعا بھی فوری اثر کرتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں شادی کے بعد اپنے شوہروں اور سسرال میں تو خوش رہتی ہیں مگر اپنے والدین کو بھول جاتی ہیں، ان کی خبر گیری نہیں کرتی۔ یہ حرکت قبر کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ چوتھی عورت وہ ہے جو اپنی زبان کی تیز ہو، گالی گلوچ کرنے والی ہو، جھوٹ بولنے والی ہو اور دوسروں کی عزت کو اچھالنے والی ہو۔ زبان کا گناہ سب سے زیادہ عام ہے اور عورتوں میں خاص طور پر یہ کمزوری پائی جاتی ہے
کہ وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، چغلیاں لگاتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں اور گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، مگر یہی زبان قبر میں ان کے خلاف گواہی دے گی۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قبر ان عورتوں کو شدت سے بلاتی ہے کہ وہ آئیں تاکہ ان کی زبان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے۔ پانچویں عورت وہ ہے جو نماز کی پابندی نہ کرے، دین کے فرائض کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل رہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ عورت پر بھی نماز فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہے تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آج کے دور میں بہت سی عورتیں گھر کے کاموں، ٹی وی ڈراموں اور موبائل فون کی مصروفیات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے لیے قبر ایک دہکتی ہوئی آگ ہے اور فرشتے اس پر سختی کرتے ہیں۔ یہ پانچ عورتیں وہ ہیں جن کے لیے قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے گھروں میں یہ آتے ہیں تو ہم کتنی بڑی مصیبت میں ہیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو سمجھانا ہوگا کہ وہ ان گناہوں سے بچیں، شوہر کی نافرمانی نہ کریں، پردے کی پابندی کریں، والدین کا ادب کریں، زبان کو قابو میں رکھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ یہی عورتیں جنت کی حوروں جیسی بنیں گی اور ان کا قبر جنت کا باغیچہ ہوگا۔ آئیے کچھ واقعات بھی سنیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو قبر میں سخت عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں نماز چھوڑ دیتی تھی، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی اور دوسروں کے عیب بیان کرتی تھی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب لوگ اسے دفنانے لگے تو قبر بار بار آگ اگل رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت بے پردگی کی عادی تھی اور دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرتی تھی۔ یہ تمام باتیں ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اسی لیے دی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ عورت اگر نیک ہوگی تو اس کا گھر جنت بنے گا، اور اگر وہ بدکار ہوگی تو گھر بھی جہنم کا نمونہ ہوگا اور قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ لہٰذا میری بہنوں اور بھائیوں، آج ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قبر ہمارا استقبال رحمت سے کرے یا عذاب سے؟ ابھی وقت ہے، آج ہی نیت کریں، نماز کی پابندی کریں، پردہ اپنائیں، زبان کو قابو میں رکھیں اور والدین و شوہر کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔